انشاءاللہ لوگوں کو 10 سے 12 روپے کی روٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. وہ انتہائی مستحق ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم بالکل وہ ٹوکن جاری کریں گے، وہ اس تندور سے فری آف کاسٹ وہ جو روٹی ہے وہ حاصل کر سکے گا. تو ہمارے سامنے تو جی رول ماڈل بڑی سیدھی سی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو ہم اس کو فالو کرتے ہوئے پاکستانی پولیٹیشنز کو بھی، پاکستانی عوام کو بھی یہ میسج دیں گے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. اگر 90 روز کے اندر وہ جو متعلقہ ادارے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ الیکشن نہیں کرواتا تو دیٹ از کنٹمپٹ آف کورٹ. السلام علیکم ناظرین، چکوال ٹوڈے کے ساتھ آپ کا میزبان عمار عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آپ نے حال ہی میں ایک خبر سنی ہوگی کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک اعلان کیا ہے، ایک فیصلہ دیا ہے کہ جلد از جلد 90 روز کے اندر جو ہے انتخابات کرائے جائیں. تو اس حوالے سے پورے ملک کے اندر ایک سیاسی جو صورتحال ہے وہ بن چکی ہے، اور سیاسی جو پارٹیاں ہیں پورے ملک میں وہ اب ایکٹیو ہو چکی ہیں اور سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں. تو آج ہم چکوال کی اگر ہم بات کریں تو چکوال میں ایک پارٹی ابھر کر سامنے آ رہی ہے جس کا نام ہے جی پاکستان مرکزی مسلم لیگ. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر، ضلعی صدر جو چکوال کے صدر ہیں، ایڈوکیٹ احمد زکی صاحب. تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے اور سیاسی حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں. سر، اس وقت آپ ایک سیاسی پارٹی کے جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نام ہے اس کا، آپ ضلعی صدر ہیں. تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے چکوال کے اندر؟ آپ کیا موٹیو لے کر میدان میں اترے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک جو بیسک ایجنڈا ہے وہ ہے خدمت انسانیت. جو اس وقت پاکستانی سیاست میں گن ڈلا ہوا ہے، کوئی کسی کے کپڑے اتار رہا ہے، کوئی کسی کے کپڑے اتار رہا ہے، کوئی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، ویڈیو لیکس آ رہی ہیں، یہ اخلاقیات کا جنازہ ان لوگوں نے نکال دیا ہے. اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ تمام پاکستان کے لیے، تمام پالیٹیشنز کے لیے ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتی ہے، دکھانا چاہتی ہے کہ نہ صرف سیاسیات میں بلکہ آپ کی نارمل زندگی میں بھی جو قرآنی اقدار ہیں، جو اخلاقی اقدار ہیں، ان کا ہولڈ کیا جانا بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ ہم پاکستانی عوام کو بھی، باقی پولیٹیشنز کو بھی ایک سٹینڈرڈ دیں گے کہ ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے سیاست کرنے کا. تو ان چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا. سر، آپ کی سیاست کیا وہی پرانے انداز والی سیاست ہوگی جو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جو سیاست کی جا رہی ہے؟ کبھی کسی پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کبھی کسی کو ننگا کیا جا رہا ہے، اور کبھی جو ہے جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. کیا آپ کی بھی سیاست یہی سیاست ہے؟ جی بالکل نہیں، ہماری جو سیاست ہے وہ بالکل ایسے نہیں ہوگی جی، کیونکہ ہمارے سامنے جو رول ماڈل ہیں وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ دیکھو، اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پیروی کر لیں، آپ کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے بطور سیاستدان کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ میں، تو دنیا کی تاریخ کا پہلا تحریری معاہدہ سامنے آیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بطور سیاستدان کے ان کی وہ چیز وہ سامنے لاتا ہے جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ کہ یہ معاملات کیسے چلیں گے. تو ہمارے سامنے تو جی رول ماڈل بڑی سیدھی سی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو ہم اس کو فالو کرتے ہوئے پاکستانی پولیٹیشنز کو بھی، پاکستانی عوام کو بھی یہ میسج دیں گے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. سر، دعوے اور وعدے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن پر سیاسی پارٹیاں کام کرتی ہیں اور اسی پر زور دیا جاتا ہے. سب سے پہلے وہ دعوے بڑے بڑے کرتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ وعدے عوام سے کرتے ہیں، اور جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دونوں چیزیں یہ بھول جاتے ہیں. تو اس وقت آپ کا دعویٰ اور آپ عوام سے کیا وعدہ کریں گے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے جی کہ پالیٹیشنز عموماً ہماری معاشرے میں یہ ایک رجحان ہے کہ کرسی حاصل کرنے کے لیے بہت سے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، جب کرسی حاصل ہو جاتی ہے تو ان وعدوں سے انحراف کیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ
جس وقت ہمارا رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمیں تو ان کی سیرت سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے مومنو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے۔ انشاءاللہ جو ہم وعدہ کریں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے کہ تم سے حشر کے روز وعدوں کے متعلق باز پرس ہوگی، تو ہم بڑا سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مشن ہے، جو ہمارا ماٹو ہے، وہ تو ہے خدمت انسانیت۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آگے چل کے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے اس وعدے سے کبھی انحراف نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اپنے اللہ کو اکاؤنٹیبل ہیں۔ اچھا سر، عوام تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی کام کیا جائے، ان کے ریلیف کے لیے کوئی کام کیا جائے، تو اس وقت آپ نے ابھی تک کیا کیا کام کیے عوام کے؟ بالکل جی، بیسک تو سیاست میں جو چیز ہے وہ تو ہے خدمت انسانیت۔ اگر خدمت انسانیت کو آپ سیاست سے نکال دیں تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچتا، پیچھے تو پھر چنگیزی رہ جائے گی، ظلم و جبر رہ جائے گا، بربریت رہ جائے گی۔ ہم بالکل وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ ہمارا تو مشن یہ ہے کہ ہم نے خدمت انسانیت کرنی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے بہت سارے جو ساتھی ہیں وہ پہلے ہی سیلاب زدگان کی بہت وہ وہاں پہ جا کے وہ مدد کر چکے ہیں، ان کے ریلیف کے کاموں میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ پھر ہمارا ایک پروجیکٹ ہے سستی روٹی تندور کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ عوام جو ہیں وہ روٹی خریدنے سے وہ آوازار ہیں، تو ہمارا ایک مشن ہے کہ عموماً جو تندور پہ نان بائی جو ہیں وہ 30-35 روپے کی روٹی یا نان وہ دیتے ہیں، تو ہم نے جو ہوم ورک کیا ہوا ہے اس میں ہم انشاءاللہ لوگوں کو 10 سے 12 روپے کی روٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوگی کہ یہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے۔ وہ 10 سے 12 روپے کی روٹی وہ تمام کے تمام وہ افراد کے لیے ہوگی، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی انتہائی مستحق ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم بالکل وہ ٹوکن جاری کریں گے، وہ اس تندور سے فری آف کاسٹ وہ جو روٹی ہے وہ حاصل کر سکے گا، کیونکہ یہ کھانا جو ہے یا روٹی جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان جب سے بنا ہے سر، تب سے ہی سیاسی پارٹیاں بنتی آئی ہیں، بن بھی رہی ہیں اور فیوچر میں بنتی جائیں، لیکن سر سوال یہ ہے کہ پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ یہ پارٹیاں جو ہیں بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، بڑے بڑے جو ہے ان کے موٹیو ہوتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ایسے کر دیں گے، لیکن پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان کی بنیاد تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک اصول ہے، یہ ہمیں ایک لائن آف ایکشن جو ہے یہ متعین کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک ما سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اگر یہ اس لائنوں پہ ہمارے پولیٹیشین چلتے رہتے تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان دنیا کے صف اول میں ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں۔ 47 کے بعد پاکستان مختلف جو مافیاز تھے ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ جب مافیاز کے ہتھے چڑھتا ہے تو پھر جو سپر پاورز ہوتی ہیں، جو امیر ملک ہوتے ہیں، وہ ڈکٹیشن دے کے آپ سے اپنی بات منواتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ رول آف لا ہو، کیونکہ جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ قانون جو ہے وہ امیر غریب سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ ہم نے ان جو اصول ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں متعین فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے الفاظ سے ثابت کیا، ہم انشاءاللہ ان کو فالو کریں گے۔ اور دیکھیں، پاکستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت محنتی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، کمی صرف ہے قحط الرجال کی۔ انشاءاللہ ہم نیک صالح لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے اور وہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ اس وقت سر ملک کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے،
مہنگائی کافی بڑھ چکی ہے اور جو ملک کی معیشت ہے وہ کافی نیچے آ چکی ہے. تو جو غریب عوام ہے وہ کافی پس چکی ہے. اور جو آپ چیک کر سکتے ہیں آٹا جو ایک بیسک ضروریات ہے ایک جو عام گرانے کی, جو غریب کے لیے بھی یہ کافی بنیادی ضرورت ہے, تو وہ آٹا بھی کافی مہنگا ہو چکا ہے اور لائنوں میں لگ کر جو ہے لوگ لے رہے ہیں. اور جو خواتین ہیں وہ بھی بچے اٹھا کے لائنوں میں لگے ہوئے, تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال سے کس طرح اس ملک کو نکالا جا سکتا ہے؟ صرف اخلاص کی بنیاد پہ. اگر ہماری قیادت میں اخلاص ہے تو وہ عوام کی ویلفیئر کے کام کرے گی. اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ اپنی جیبیں بھریں گے, ملکی خزانے کو خالی کریں گے, پاکستانی عوام کے متعلق وہ کچھ نہیں سوچیں گے. لیکن یہ اخلاص کا جو اصول ہے یہ بھی اللہ پاک قرآن پاک میں یہ متعین کرتا ہے کہ نیک نیتی, اپنے لوگوں کے لیے نیک نیتی سے کام کریں, نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں, انشاءاللہ وہ بہتری کرے گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ سیاست میں آئے ہیں تو ابھی اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے چکوال میں؟ ماشاءاللہ جی, چکوال میں لوگوں نے بہت اچھا ریسپانس دیا ہے, خصوصاً ہماری وکلاء کمیونٹی نے بہت اچھا ریسپانس دیا ہے. اور جس بندے سے بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جی بالکل اس طرح کی مخلص قسم کے لوگوں کی ضرورت تھی, کیونکہ بڑی واضح سی بات ہے جی کہ کسی بھی معاشرے کو اس کے اپنے لوگ ہی بچاتے ہیں. اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ دوسرے ملک آ کے آپ کو بچائیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہمیں بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے, بار میں بھی بہت اچھا ریسپانس ہے, پبلک کے ساتھ جس سے وہ ملاقات ہوتی ہے, ممبرشپ کے لیے جب ہم رجوع کرتے ہیں بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے. تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. لاسٹ میں سر چکوال والوں کے لیے, چکوال کے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ چکوال کے عوام کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے جی کہ آپ انتہائی بہادر لوگوں, یہ جو دھرتی ہے انتہائی بہادر لوگوں کی دھرتی ہے, مخلص لوگوں کی دھرتی ہے, اس میں اخلاص کی کمی نہیں ہے. صرف انہیں ایک رہنمائی دینے والا بندہ ہو تو یہ لوگ جو ہے یہ ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, کیونکہ بنیادی رہنمائی آپ کو وہیں سے ملے گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 90 روز کے اندر جو ہے انتخابات کرائے جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے یا دوبارہ ان پر پریشر ڈال کے ان کو آگے طول دیا جائے گا؟ الحمدللہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ جاری کیا ہے جی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا وہ منفرد فیصلہ ہے, اور یقیناً ہماری عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے. جب یہ پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں گئی تو ہم جو وکلاء ہیں وہ بالکل یہ سمجھتے تھے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آئین سے ماوراء کوئی فیصلہ نہیں کرے گی, کیونکہ آئین میں تو یہ بالکل واضح طور پہ درج ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو ود ان 90 ڈیز الیکشن کروانا جو ہے وہ آئین کے تحت ضروری ہو جاتا ہے. ہائی کورٹ نے اسی کے تحت وہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن کو بھی حکم دیا کہ 90 روز کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں. تو جو آپ کا کویشچن ہے کہ کیا یہ ہوں گے, میرا خیال ہے کہ بالکل ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اگر 90 روز کے اندر وہ جو متعلقہ ادارے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ الیکشن نہیں کرواتا تو دیٹ از کنٹمپٹ آف کورٹ. لاسٹ میں ناظرین آپ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں چکوال ٹوڈے کی توسط سے کہ آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے. آپ اپنے اس ووٹ کی طاقت سے اپنے مستقبل کو, اپنے ملک کی جو تقدیر آپ اس کو بدل سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی یہ جو ووٹ ہے آپ کی ایک طاقت بھی ہے اور ایک آپ کا ہتھیار بھی ہے. آپ اس ہتھیار کو اگر آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر استعمال کریں گے, کیونکہ ابھی وقت آ چکا ہے لیکن آپ نے اس جگہ کا انتخاب خود کرنا ہے. اگر آپ اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں گے تو آپ اس کے ذریعے اپنا جو مستقبل ہے, اپنی تقدیر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ اپنے میزبان عمار عبداللہ کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں ہم اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.